کچھ اخلاقی امور ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ اخلاقی رویے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑا محبوب فرماتا ہے۔ انہی قرآنی اخلاق میں سے ایک اہم وصف ہے انسان کا کہ وہ اپنی طبیعت کے اندر برداشت رکھتا۔ عدم برداشت ایک اخلاقی عیب ہے جو نہ صرف یہ کہ سوسائٹی اور ماحول اور معاشرے کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے، بلکہ جو لوگ اس عیب کا شکار ہوتے ہیں وہ خود بھی بڑے بے چین، بڑے بے قرار اور مضطرب رہتے ہیں۔ ذہنی تناؤ، فکری انتشار اور طبیعت کی بے چینی ان کا مزاج بن جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا جو لوگ غصے کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، غصہ آتا ہے۔ غصہ نہ آنا بذات خود ایک عیب ہے، لیکن غصہ انہیں آتا ہے پر وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، وہ ضبط کر لیتے ہیں، وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پورے طور پر کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بات نہیں کہ وہ کمزور ہیں اس لیے معاف کر دیتے ہیں، وہ طاقتور ہیں، باہمت ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو رب کا پیارا ہو وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب وہ کمزور ہوتا ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہو وہ کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا معیار یہ ہے، ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان اس تعلق سے بڑا خوبصورت ہے، آپ کو بڑا مزہ دے گا اگر کبھی وہ ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی غصے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جائے، یوں تیس نیس کر سکتا تھا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، وہ ایک کی 10 سنا سکتا تھا، قدرت کے باوجود جو غصے کو پی جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے سینے کو بھر دے گا۔ اس کا سینہ اللہ ایمان سے بھرے گا۔ آپ بات کو سمجھیے گا، غصہ پی گیا ایمان آ گیا، غصہ پی گیا ایمان قوی ہو گیا۔ اس نے اچھا غصہ بڑا دلاتے ہیں لوگ، غصہ بڑا دلاتے ہیں، بعض لوگ تیش دلاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جواب میں دل کرتا ہے کہ بندہ نہ بہت ساری چیزوں کو آج سخت لہجے کے اندر ان کا جواب دے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی خیال میں گزری ہے شام میں درد اکثر کہ جب درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جب زیادہ دقت کوئی کرے گا نا تو ہنس دینا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دینا ہے، چل یار جا اپنا کام کر، کوئی نہیں، ہم اس موضوع پر آتے نہیں۔ یہ جو برداشت ہے یہ حسن ہے زندگی کا۔ آپ کے رویے میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں کچھ برداشت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل غلط بات کریں گے آپ کے بارے میں، 100% غلط بات کریں گے، 1% آپ کا قصور نہیں ہوگا پھر بھی وہ آپ کا قصور شمار کریں گے۔ کبھی قرآن مجید پڑھو نا، کائنات میں سب سے حسین بھی نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی پیغمبر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خطائیں ان کے قریب ہی نہیں آتی۔
اللہ کے نبی عالی نسب خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور قوموں کے سب سے زیادہ خیر خواہ بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیے، لوگ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو شاعر ہیں۔ یہاں تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ہی کو پیغمبر بنانا جانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ لیکن نبیوں کے حوصلے، پیغمبروں کے جذبے، قومیں تنقید کرتی رہی، وہ ان کا بھلا کرتے رہے۔ سوسائٹی میں ڈھیر سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ ان کا بھلا کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ عدم برداشت، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، عدم برداشت کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں آتا، یہ ترقی کر گئے ہیں، یہ تو ایٹمی طاقت بن گئے، انہوں نے تو فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں چیز کیسے حاصل کر لی، ان کے پاس یعنی برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا قومی مسئلہ سب سے بڑا کہ عدم برداشت۔ ہماری اسمبلی پڑھے لکھے لوگوں کی اسمبلی، اور ہزاروں ووٹ لے کر ہزاروں لوگوں کے نمائندے بن کر اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ جب ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، جب اسمبلی کے فلور پر ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو قومی مسئلہ بن گیا عدم برداشت۔ یہ تو رویے میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ذرا برابر بھی لوگوں کے اندر قوت نہیں رہی۔ اور آپ عام روٹین میں رویہ دیکھیں، فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی، کیا ہوا تھا جی؟ وہ جی ہوا یہ تھا کہ والد نے ڈانٹ دیا کسی بات پر۔ آپ اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی جان لینے کا ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ نے اتنی بزدلی دکھائی کہ آپ حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، آپ میدان میں کھڑے ہی نہیں رہ سکے، آپ کو تھپیڑے سہنا ہی نہیں آیا، آپ اتنے بزدل ثابت ہوئے کہ اپنی جان آپ نے لے لی۔ سب سے زیادہ مجھے زندگی میں وہ شخص بزدل لگتا ہے جو کہتا ہے جی میں تو اب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی موت ہی دے دے۔ او بھائی، اتنے کمزور ہو گئے آپ کسی غیر کی دھرتی پہ رہتے ہیں، آپ اپنے رب کی زمین پہ بستے ہیں، اپنے مالک کا دیا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اس قدر کمزور آپ کیسے ہو گئے؟ اور پھر اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں، اس نے جب چاہا بھیجا، جب وہ چاہے گا جائیں گے۔ اس لیے زندگی کو جئیں، اس کا حسن زندگی کا محسوس کریں، آپ کے اندر وہ خاص لذت ہو، لیکن برداشت رکھیں، برداشت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ہر عنوان ہی انوکھا ہے، لیکن جو میرے نبی کی برداشت ہے نا، ہوئے قربان ہو جائے میری اولاد حضور کے اس وصف پر، وار دوں اپنے ماں باپ نبی پاک کے اس اخلاقی کمال پر، ساری طاقتیں رکھنے والے محبوب، وہ جن کی پلکیں ذرا آنسوؤں سے بھیگیں جو جبریل دوڑے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے، حضور میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اتنا کمال نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیا، لیکن مکے کے 13 سال حضور نے برداشت کر کے گزار دیے۔ میں سیرت کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی، اس لیے محبوب نے کوئی جنگ نہیں کی۔ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے یہ کہ اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی۔ ایک بندے کے پیسے دبائے تھے اسی دور میں ابو جہل نے، تو میرے محبوب نے فرمایا چلنا میرے ساتھ، کیسے کیوں نہیں دیتا؟ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے۔ یہ مکے کے دنوں کی بات ہے جب ایک غریب کی بچی ایک کافر نے اٹھا لی تھی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو واپس کرتا ہے یا کرے تیرا علاج؟
اللہ نے طاقتیں دی ہے اپنے محبوب کو، لیکن وہ جو حضور نے کچھ نہیں نہ کہا، یہ میرے نبی کی برداشت ہے، یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، یہ رسول کائنات علیہ السلام کا دیا ہوا سبق ہے، یہ نبی پاک کا امت کو پڑھایا ہوا وصف ہے۔ دل تھوڑا کشادہ رکھیں، ذہن تھوڑا وسیع رکھیں، اور ہر ایک سے مخالفت بھی اچھی نہیں ہوتی، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی کی بات کا جواب دینے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کی آپ رائے پر تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کا حوصلہ جوان ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے، حوصلہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت ہونی چاہیے، برداشت کا ایک وصف ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دشمنوں کو ختم کر کے جینا، یہ اتنا کمال نہیں جتنا دشمنوں کے سامنے جینا کمال ہے۔ نہیں، کوئی نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو میں نے کیا کہا، سمجھ ہی نہیں آئی آپ۔ دشمن کو ختم کر کے جینا اتنا کمال نہیں۔ چلے، میں دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں، اپنے جملے میں بات کرتا ہوں، میں کسان کا پتر ہوں، اپنے جملے میں بات کرتا ہوں۔ وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسے تو سیڈ تے ہو کے جینا ہو رہے تے او دے سینے تے مونگ دلنا ہو رہے۔ او بھائی، دشمن کے سامنے جینا اور ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا اور ہے، آپ چیزوں کو سمجھیں۔ دیکھیں نا، کافر ختم نہیں ہوئے مکہ مکرمہ سے، ابھی ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہوا، لیکن مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے 3 پھیرے ذرا اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو انو گل، وہ کہتے ہیں رمل کرنا، ذرا کندھے ہلا ہلا کے چلنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کعبے کے اصل وارث آ گئے ہیں۔ ذرا کندھے ہلا ہلا کے رمل کر کے چلنا ہے، ان کو پتہ چلے کہ اصل وارث آ گئے۔ وہ میرے بھائی، دشمن کے سامنے جینا کمال ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا یہ کمال ہے۔ کہاں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ ابن ابی سلول کو قتل کر دوں۔ بہت سارے صحابہ نے کہا حضور اجازت دیں، اس کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیں، پر حضور نے فرمایا رہنے دو، اسے رہنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، اسے رہنے دو۔ ہر آدمی کو اپنے حساب سے حکمت سمجھ آتی ہے، پر میرے محبوب نے کہا اسے رہنے دو، اسے دیکھنے دو مکہ فتح ہو رہا ہے، اسے دیکھنے دو غزوہ حنین میں فتح ہو رہی ہے، اسے دیکھنے دو، اسے ذرا دیکھنے دو ابو بکر کی ساجد آج کیا ہے، اسے ذرا دیکھنے دو میرے عمر فاروق کا للکار کیا ہے، اسے دیکھنے دو عثمان غنی کی وفاداری کیا ہے، اسے میں نے علی شیر خدا دکھانا ہے، اسے میں نے حسین اور حسن کی سیادت اور امامت دکھانی ہے، اسے دیکھنے دو ذرا، اسے جینے دو، یہ دیکھے ذرا اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسے دکھانا ہے کہ کیسے فوجوں کی فوجیں اللہ دین میں داخل فرما رہا ہے۔ ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی، بھائی اتنی جلدی کمزور نہ ہوا کریں، سینے میں تھوڑی برداشت پیدا کریں، سینے میں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا سا نا آپ کے مزاج میں۔ کچھ لوگ نا فروعی مسائل میں اپنے حساب سے دین کا کام کرنے کا کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے دین کا کام کرنا ہے، کچھ تبلیغ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ تدریس کا رستہ اختیار کرتے ہیں میں پڑھاؤں گا، کچھ تحریر کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ میں لکھا کروں گا، کچھ کہتے ہیں کہ میں خانقاہی رستہ اختیار کروں گا، لوگوں کو ورد وظیفے پڑھاؤں گا، عبادات پہ لگاؤں گا۔ یہ مختلف قسم کے رستے، یہ سارے ہیں ایک ہی رستے، لیکن کبھی کسی تحریر کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا اس نے کہا میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا۔ کبھی کسی تدریس کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو خانقاہ میں بیٹھ کے
मुरीदीन की, अकीदत मंदों की, इरादत मंदों की तरबियत कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसने कहा मैं तदरीस कर रहा हूँ, वो तलकीन कर रहा है। कभी किसी ने किसी दूसरे को मतून, लोग एक दूसरे को कबूल करते थे, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, लोग कहते थे मिलजुल के चलना है। इमाम बुखारी मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह नहीं। उन्होंने फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह पर काम नहीं किया, हदीसें जमा की हैं। इमाम आज़म फ़क़ीह हैं, उन्होंने हदीस को उस तरह जमा नहीं किया, अगरचे उन्होंने भी किया, लेकिन इमाम बुखारी ने यह नहीं कहा कि जो फ़क़ीह है वो ठीक ही नहीं, ना इमाम आज़म ने कहा जो मुहद्दिस है वो ठीक ही नहीं। उन्होंने कहा उनकी भी बड़ी बात है, इन्होंने कहा इनकी भी बड़ी बात है। लोग एक दूसरे को कबूल करते थे, फुरूई मसाइल में बर्दाश्त होती थी। यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं बड़ा अकीदतमंद हूं इमाम शाफ़ी का, क्या बात है इमाम शाफ़ी की, पर इमाम शाफ़ी तो रफ़ा दैन से नमाज पढ़ते हैं।